السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اے جی این نیوز سے پروگرام برکت رمضان اپنے میزبان گوہر شمس کے ساتھ۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ ہم جہنم سے نجات کے عشرہ مبارک میں داخل ہو چکے ہیں۔ 21 رمضان المبارک دراصل یوم غم ہے، یوم شہادت علی ہے۔ حضرت حسن و حسین کے بابا کی شہادت کا دن ہے اور غم حسین میں ہر آنکھ پرنم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کی یہ نشریات آپ دیکھ سکتے ہیں روزانہ 4 بجے سے افطار وقت تک۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، مولا کائنات حضرت مولا علی کی شہادت کا دن۔ آج کی اس خصوصی نشریات میں ہم حضرت مولا علی کے افکار، آپ کے کردار، آپ کی سیرت اور آپ کی اسلام کے لیے خدمات کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بھی ہم نے حضرت مولا علی کے زندگی اور ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ اپنے اسٹوڈیوز میں جن شخصیات کو دعوت دی ہے ان میں سب سے پہلے ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب موجود ہیں۔ آپ سجادہ نشین ہیں سندر شریف سے۔ سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ان کے بعد میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ مستقل ہماری نشریات میں ہمیشہ سے قائم و دائم ہیں اور اپنے بھرپور انداز میں آپ لوگوں کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اور آج کا جو یہ خصوصی پروگرام ہے، اس میں مولا علی کی سیرت و کردار کے حوالے سے خصوصی طور پر گفتگو فرمائیں گے جناب سید علمدار حسین بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جس طرح کے ہماری نشریات کا خاصہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خوان کو ملک طول و عرض سے یہاں پہ مدعو کرتے ہیں اور ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سننے اور سنانے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو آج داتا کی نگری لاہور سے تشریف لائے ہوئے ثنا خوان جناب احسن مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن مغل، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان کے ساتھ جس شخصیت کی جانب میں اس وقت بڑھنے جا رہا ہوں، جن شخصیت کا انٹرو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ شخصیت میڈیا کی دنیا میں اور خاص طور پہ ٹیلی ویژن کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج یہ نام نہیں ہے، گو کہ آپ کیمرہ کے اس سائیڈ پہ موجود ہوتے ہیں اور ہم جیسے جتنے بھی اینکرز ہیں یا اس طرح کی نشریات ہیں یا کسی بھی قسم کی نشریات ہوں، یہاں پہ آپ کا نام جو ہے وہ چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ آپ استادوں کے استاد ہیں، آپ کا شمار اساتذہ میں ہوتا ہے۔ میرے جیسے بے شمار آپ کہہ لیں کہ اینکرز اور بے شمار پروگرام ہوسٹ آپ کو استاد کا درجہ دیتے ہیں۔ اور آج ہم نے خصوصی طور پر ان کو دعوت دی کہ آج چونکہ مولا علی کی شہادت کا دن ہے، آج ہم مولا علی کی سیرت و کردار کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے آپ بھی اس میں اپنے حصے کی آپ کہہ لیں کہ حاضری پیش کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے ہی محترم خرم ڈیڈی بھائی موجود ہیں۔ خرم بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور خرم ڈیڈی بھائی سے ہی میں ملتمس ہوں کہ آج کی نشریات کا منقبت سے آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد یا علی، آپ کو مانا جائے، یا علی آپ کو مانا جائے اور جہنم میں زمانہ جائے، یا علی آپ کو مانا جائے۔ اس گھرانے کا یہ آئین رہا، اس گھرانے کا
کا یہ آئین رہا دن بچ جائے گھرانا جائے دن بچ جائے گھرانا جائے اور جہنم میں زمانہ جائے یا علی آپ کو مانا جائے دل میں رکھتا ہے جو بغض حیدر دل میں رکھتا ہے جو بغض حیدر اس کا سجدہ بنا مانا جائے اس کا سجدہ بنا مانا جائے اور جہنم میں زمانہ جائے یا علی آپ کو مانا جائے یہ وہی در ہے جہاں سے راہب یہ وہی در ہے جہاں سے راہب لے کے بیٹوں کا خزانہ جائے لے کے بیٹوں کا خزانہ جائے اور جہنم میں زمانہ جائے یا علی آپ کو مانا جائے. بہت شکریہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر خرم ڈیڈی بھائی، اور خرم ڈیڈی بھائی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ان سے ہم مزید بھی ان کی حاضری جو ہے وہ مولا علی کی بارگاہ میں آج اپنی حاضری جو ہے وہ پیش کریں گے. آج کا دن میں نے کہا کہ یوم غم ہے، یوم شہادت مولا علی ہے. اسی مناسبت سے ہمارے ساتھ سید علمدار حسین بخاری صاحب موجود ہیں. بلا تاخیر بخاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. بخاری صاحب، آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے، یوم شہادت علی کے حوالے سے، مائک از اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گور شمس صاحب شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اس موضوع پہ خطاب کا موقع دیا اور پیر صاحب کی موجودگی میں. میرے برادر عزیز ہیں، بزرگ ہیں، بہترین انسان ہے، روحانی شخصیت ہے، عرفانی شخصیت. بے شک بے شک. تو نور و عرفان کی انشاءاللہ مجھے آج بڑا سہارا ہے کہ یہ تشریف لائے ہوئے ہیں. میری باتوں کی تصدیق بھی فرمائیں گے، تائید بھی، اور مجھے حوصلہ بھی ہوگا انشاءاللہ. نبی علیہ السلام کا امت پہ جہاں لا تعداد احسانات نا جی شمس صاحب، وہاں ایک احسان یہ ہے کہ سرکار نے ہمیں منافقین کی پہچان بتا دی. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. یاد اللہ اکبر. بے شمار احسانات ہیں، کوئی نبی کا احسان. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب یہ رسول ہمیں عطا فرمائے رحمت عالم. یہ خدا کا احسان ہے. اللہ نے اپنے احسان نہیں جتوائے، لیکن اس رسول عربی کا رحمت عالم کو بھیج کر احسان گنوایا. اب رسول اللہ ہمارے اوپر ان کا ایک اور احسان ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول صاحب مشرک کی کیا پہچان ہے، کہ جو لا الہ الا اللہ نہ مانے وہ مشرک ہے.
جو محمد رسول اللہ نہ مانے وہ کافر ہے. اللہ اب منافقوں سے بڑا پڑا ہے مدینہ، سورہ منافقون کہتی ہے. آپ کے ارد گرد منافق ہیں، جی جی. ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ. ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ. لیکن دلوں کے اندر کفر ہے، بغض ہے، نفاق. صحیح. تو ان سے جب صحابہ کرام نے جا کے عرض کیا، صحابہ کا بھی شکریہ، ہاتھ جوڑ کے ان کا بھی شکر گزار ہیں. انہوں نے نہ رسول اللہ سے پوچھتے، یہ سوال نہ کرتے تو ہمیں خبر نہ ہوتی کہ منافق کون ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر چاہو کہ تم منافق کو پہچاننا چاہو تو اس کے سامنے میرے بھائی علی کا ذکر شروع کر. یہ مصدقہ حدیث ہے. میرے بھائی علی کا ذکر، اگر چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے تو مومن، اگر جل کے کباب ہو جائے تو منافق. آپ ٹی وی میڈیا پہ دیکھتے ہیں جو منافقین یا کوئی ناصبی ہوتا ہے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے اوپنلی. یہ نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ یا علی کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور مومن کی ناک پر تلوار سے زخم لگا دو گے تب بھی تم سے پیار کرے گا، اور منافق کو جتنا مرضی نواز دو تب بھی وہ تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ علی کے ساتھ بغض رکھے گا. اب یہ اس لیے اب میں آپ کے توجہ پیر صاحب عرفانی صاحب کی موجودگی میں آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ خدا نے مشرک کو 6 درجے پر اور منافق کو 7ویں درجے پہ جہنم پہ اسفل السافلین میں رکھا ہے کہ یہ دشمن علی ہے. یاد رکھیے منافق کون ہے؟ جو دشمن خدا اور رسول نہیں ہے، دشمن علی ہے. اور خدا نے اس کے ساتھ یہ معاملہ رکھا کہ سب سے نیچے رکھا. اور اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جو کوئی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب اگر کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تیری پاک بارگاہ میں آ جائے اور وہ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے وہ توبہ کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهُ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، اور تو رسول اس کی سفارش کر دے، شفاعت کر دے، خدا کو بخشنے والا مہربان رحیم پاؤ گے. یہ فارمولہ ہے. اور جگہ پہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ کیسے اے رسول جب یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو، میں ان پہ عذاب کیسے لے آؤں جبکہ تو رحمت عالم ان کے درمیان موجود ہے. اب عذاب نہیں آتا، گناہ بخشوانے ہو یہاں پہ آ جائیں. لیکن منافق کے متعلق کیا کہا؟ علی کے دشمن کے متعلق کیا کہا؟ استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لم یغفر اللہ لہم. اللہ کبھی ان کو بخشے گا نہیں چاہے استغفار کرو یا نہ کرو. خدا منافق کو بخشنے والا نہیں. یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ منافقون کی پارہ 28. تو بات واضح ہو گئی کہ اللہ علی کے دشمن کو اس لیے نہیں معاف کرے گا کیونکہ علی نے ساری زندگی خدا کے دشمن کو معاف نہیں کیا. علی جہاں امیر المومنین ہے، یاسوب الدین ہے، امام المتقین ہے، قاتل المشرکین ہے. یہی تو علی سے بغض ہے، یہی تو جناب ابو طالب سے بغض ہے، کہیں بدر کا، کہیں احد کا، کہیں خندق کا، کبھی خیبر کا. اس لیے کہ رسول اللہ کے ساتھ رہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے حضور نے صاف فرما دیا کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، اللہ پا پیادہ حج کرے، زکوٰۃ و عمرے اور قائم اللیل صائم النہار ہو، اور صفا اور مروہ میں صحیح کرتے ہوئے حالت مظلومی میں مارا جائے، اے علی اگر اس کے دل میں تیرا بغض ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے. اللہ اکبر. اللہ یہ خدا، یہ علی علیہ السلام کا مقام ہے خدا کی نگاہ میں، مقام رسول کی نگاہ میں. شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ بیان کر رہے تھے سید علمدار حسین بخاری صاحب، اور کیا ہی خوبصورت ایمان افروز بات تھی. اور اس وقت ہم بڑھ رہے ہیں ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو رمضان المبارک، آج آپ کہہ لیں کہ آج ہم تیسرا عشرہ مبارک میں داخل ہو چکے ہیں. رمضان المبارک آپ کہہ لیں کہ کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے. پہلے تو بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں آپ کے معمولات کیسے رہے، اور افطار و سحر کا جو سلسلہ تھا، آپ چونکہ ایک روحانی شخصیت بھی ہیں اور فیض بانٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے عام دنوں میں بھی اور بالخصوص رمضان المبارک میں. تو رمضان المبارک میں آپ کے معمولات کیا رہے، اس کے بعد پھر ہم آج کے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. دیکھیں میں ایک بات گزارش کروں کہ معمولات رمضان کے تو یہی ہوتے ہیں سحری، صحیح، افطاری، اس کے درمیان میں کیا مصروفیات ہیں، صحیح، وہ ویرائی کرتی رہتی ہیں. صحیح. ہمارا ایک مثلا
بطور گدی نشین کے مریدین سے ایک ہفتے میں 5 دن رابطہ رہتا ہے. صحیح. لیکن رمضان میں یہ موقوف ہوتا ہے کہ اس لیے کہ لوگ بغیر روزے کے بھی آتے ہیں, بغیر اس کے بھی آتے ہیں, تو پھر وہ طبیعت پر بوجھ کی بات بنتی ہے کہ جس نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا, اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے. اس ایک چھوڑے ہوئے جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے روزے کو وہ ادا کی کیفیت میں نہیں لا سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اب ایک عام بات ہو گئی ہے کہ ذرا سی بات ہوئی نماز چھوڑ دو, روزہ چھوڑ دو, حالانکہ دعویٰ ہمارا بہت ہے نبی کی ذات سے محبت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم, لیکن ایک شے دیکھی جائے کہ اسوہ حسنہ پر جو قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے سب سے بہترین انداز گزران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا طریق زندگی ہے. ہمیں اپنے احوال میں, ہمیں اپنے معمولات میں, ہمیں اپنے روز و شب میں, ہمیں اپنے روزوں میں, ہمیں اپنی دینی زندگی میں, ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں, ہمیں اپنے کاروباری معاملات میں, ہمیں اپنے ملازمت کے معاملات میں, لین دین میں, ہر شے میں ہمیں اس شے کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا معمول کیا ہے, آپ کا حکم کیا ہے, آپ کا ارشاد کیا ہے, آپ نے کیا احکامات دیے ہیں. اور یہ محبت کا حق اس وقت ہی ادا ہو سکتا ہے جب ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر کوئی پوری طرح چل سکتا ہے, لیکن اپنی کوشش ہونی چاہیے, ایفرٹس ہونے چاہیے کہ میں نے اس انداز, اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. جب اخلاص کے ساتھ اس معاملے میں چلے گا تو پھر اللہ کی ذات بھی کرم فرما ہوگی. بے شک, کیا کہنے, بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب آج یوم شہادت علی ہے اور مولا علی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کا یوم شہادت ہے. ان کی سیرت کے حوالے سے, ان کے کردار کے حوالے سے اور اسلام کے لیے ان کی خدمات کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. دیکھیے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات, ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں بات کی. ایک شے اس میں سب سے بڑی دیکھنے والی یہ ہے کہ آپ پر وردہ آغوش رسالت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ہاں آپ نے پرورش پائی, آپ کی تربیت وہاں ہوئی, اور اسی ریفرنس میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اپنے اقربا کے لیے وانذر عشیرتک الاقربا, کہ اپنے قریبی عزیزوں کو ڈرائیے, انہیں بلائیے, انہیں دعوت دیجیے. جب آپ نے اپنے تمام قریش کے جتنے قریبی اعزہ تھے, بنی ہاشم کے لوگ تھے, ان کو بلایا, طلب کیا, اور اس میں بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات وہ ہے جن کے ذمے اس ضیافت کا انتظام تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا, صحیح, اور کوئی بھی نہیں ان میں سے اٹھا, جتنے بھی ہاشمی بیٹھے ہوئے تھے, ان میں ابو لہب بھی تھا, ان میں باقی اور لوگ بھی تھے, سب لوگ تھے, کوئی نہیں اٹھا, تو صرف ایک ذات کہ یا رسول اللہ. اور روایات کے مطابق 9 سال کی عمر مبارک, اور دوسری روایت میں 11 سال کی عمر مبارک ہے کہ یا رسول اللہ میری عمر چھوٹی ہے, میں کمزور ہوں, میری ٹانگیں کامتی ہیں, لیکن جہاں مجھے آپ کھڑا کریں گے آپ مجھے وہیں پائیں گے. سبحان اللہ. اور یہ شاید اسی عہد کا نتیجہ ہے کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے بستر مبارک پر, کہ جس کے اوپر ننگی تلواریں کھڑی ہیں, اس پر لٹا دیا, اور یہ علی کی ذات ہی ہے بے شک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, کہ اس بستر پر لیٹے, اس بستر پر سوئے. اللہ. اور ایک موقع پر کسی نے پوچھا بعد میں کسی وقت میں کہ اے علی, کیا کسی وقت جب سوئے آپ تو صبح اٹھنے کا یقین تھا؟ ارشاد فرمایا ایک موقع سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ وہ کون سا, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہجرت فرمائی اور میرے ذمے امانتیں کی, اور مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ امانتیں واپس کر کے آنا اور مدینہ آنا, تو مجھے یہ یقین تھا کہ صبح میں زندہ ضرور اٹھوں گا. اللہ اکبر. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ بات فرما دی ہے. اب اس کے ساتھ آگے آپ چلتے جائیے, دیکھیے تو زندگی کے حوالے سے کون سا, سوائے ایک غزوے کے سب غزوات میں آپ شامل ہوئے اور صف اول میں رہے. کہ غزوہ بدر میں جب
مشرکین نے، کفار نے، قریش نے، انصار صحابہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے لیول کے لوگ بھیجو. تو ان میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ ان کو بھیجا. اور پھر یہ کہ جب ان کے سامنے ولید آیا تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا. بے شک. حضرت حمزہ نے بھی شیبہ کا. صحیح. عتبہ کی باری جب آئی تو حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، ان کی ساتھ جا کے مدد کی. اللہ اکبر. غزوہ احد آیا تو جب بھگدڑ مچی تو ایک ذات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑی ہے. اور میں آپ کو ایک ذاتی مشاہدہ، مجھے ترکی میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تلوار کی زیارت کا شرف ہوا ہے. ماشاءاللہ. میں وہاں جتنی تلواریں پڑی ہیں ان سب سے تقریباً ڈبل چوڑائی میں، صحیح صحیح، شاید مور دین ڈبل ہوگی، کہ اتنی ہیوی تلوار، اتنی بڑی تلوار. شیر خدا تھے، اسد اللہ تھے، اور اسد اللہ الغالب ہیں. اللہ اکبر. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ ذات کہ وہ اس وقت بھی اس میں غزوہ خندق آیا، ابن عبد ود نے خندق کراس کی. اور یہ اس دور میں ابن عبد ود کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ 1000 سواروں پر وہ شخص باری تھا. اللہ اکبر. اور جب آ کے اس نے معارضت طلب کی تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گئے. اور پھر اعزاز ایک اس وقت جو ملا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا، کہ مولا علی کی ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کل ایمان قرار دیا، کہ ان کا سر کے بال کے آخری حصے سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کے آخری حصے تک کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو مومن نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. کیا کہنے، کیا. اور وہ امیر المومنین بھی ہیں. بے شک. پھر اور غزوات دیکھے جائیں تو جہاں جہاں جس طرح سے جہاں جہاں معاملہ ہوا، غزوہ خیبر کی بات آتی ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا. اور جب سارے اس بات کے منتظر تھے تو نگاہ انتخاب ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہے، علی کو لے کر آؤ. سبحان اللہ. سبحان یا رسول اللہ، ان کی آنکھیں خراب ہیں، منتخب بھی دیکھیں اور انتخاب دیکھ. بالکل. کیا خوبصورت خوبصورت. جی. اور اس میں یہ شے، اور جب آپ نے اپنا لعاب دہن لگا دیا اور اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کبھی آنکھ نہیں دکھی. اس سے پہلے ایک معمول کا مرض تھا کہ یہ ہوتا رہتا تھا. یہ شے اس میں یہ، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا معاملہ کہ بو تراب کا لقب جب ملا اور سب سے زیادہ پسند رہا، اللہ اکبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ لقب عطا کیا. دوسری ایک چیز دیکھیے کہ آپ کزن ہیں، بھائی ہیں، گھر میں پرورش پائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کفالت میں رہے ہیں. بے شک. لیکن کبھی بھی اے بھائی کہہ کے مخاطب نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ. یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب بھی مخاطب کیا ہے، جب بھی مخاطب کیا ہے، جب بھی ضرورت پڑی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یہ ان کی ذات کی عظمت کی بات ہے. بے شک بے شک. کہ ان کو یہ زیبا ہے یا ان کے لیے یہ تھا کہ بھائی ہیں میرے آپ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، لاہموں کا لاہمی، کہ میرا جسم آپ کا جسم، میرا خون آپ کا خون. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لیکن مولا کائنات کی زبان میں کبھی یہ نہیں آیا کہ آپ میرے بھائی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادب کی معاملہ یہ. محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، جو مولا علی کا قول. بے شک. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے شادی بھی ہو گئی تو جب بھی تشریف لے کر آنا انہیں آگے رکھنا. کیا کہنا. زوجہ ہیں لیکن وہ ایک احترام، محبت پہلا کرینہ ہے، محبت پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. کیا کہنے. بہت خوبصورت بات. حضرت مولا علی کی کا آج یوم شہادت ہے، اور آج کی یہ جو خصوصی نشریات ہیں یہ آج حضرت سید علی المرتضیٰ کے نام ہیں، اور ہم آج کوشش کریں گے کہ آپ کے سیرت کے حوالے سے
آپ کی سیرت کے چند گوشے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ آج کی نشریات میں ہمارے ساتھ 2 علمی و ادبی شخصیات موجود ہیں اور بڑی قداور شخصیات ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب موجود ہیں جو بڑی ابھی ایمان افروز گفتگو جو ہے وہ فرما رہے تھے، اور ان کے ساتھ سید علمدار حسین بخاری ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ جب بھی بولتے ہیں اور جب حب علی پہ بولتے ہیں تو کیا خوب بولتے ہیں۔ ان کی گفتگو سے بھی ہم لازماً آپ اور میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، میرے سمیت یہاں پہ سیٹ پہ، اور آپ ان کی گفتگو سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں بڑھنا ہے جس ثنا خان کی جانب۔ وہ ثنا خان جو ہیں وہ ہمارے سیٹ کی ہمیشہ زینت ہوتے ہیں۔ میری آواز آپ تک پہنچتی ہے یا میرے جتنے بھی سیٹ پہ موجود مہمانان گرامی ہوتے ہیں، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، یا کوئی بھی اسکالرز یہاں پہ آتے ہیں، یا کوئی بھی شخصیت یہاں پہ جب آتی ہے تو ان کی آواز جب آپ تک پہنچتی ہے تو اس میں ہمارے ساؤنڈ انجینئر کا کمال ہوتا ہے۔ اور آپ نہ صرف ساؤنڈ انجینئر ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خان بھی ہیں، اور آپ کو بے شمار محافل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ تو آج بالخصوص ہم نے ان کو یہاں پہ، آپ سمجھ لیں کہ کیمرے کے پیچھے کی بجائے ہم نے ان کو کیمرے کے فرنٹ پہ بٹھایا کہ آئیے آج آپ اپنی حاضری جو ہے اس انداز میں پیش کریں کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی آپ کی اس حاضری میں شامل ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ احسن مغل بھائی موجود ہیں۔ احسن بھائی، آپ اپنی حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجئے پلیز۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بلدہ پرور
سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور اپنے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے احسن مغل بھائی، جو کہ ہمارے ساؤنڈ انجینئر بھی ہیں، اور آج چونکہ یوم شہادت علی ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سید علمدار حسین بخاری صاحب۔ چونکہ ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب جو ہیں وہ 5 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مولا علی کے جو سیرت ہے اور ان کی زندگی کے جو چیدہ چیدے گوشے ہیں ان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مولا علی کی اسلام کے حوالے سے جو خدمات ہیں آپ ان پہ روشنی ڈال رہے تھے، تو جہاں سے سلسلہ کلام ہم نے منقطع کیا تھا وہاں سے ہی آغاز کیجئے حضرت مولا علی کے حوالے سے۔ دیکھیے، مولا کائنات ہیں، مولا علی ہیں، اور یہ مولا کائنات کا جو کہ وہ ہر ایک کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب حج فرمایا ہے تو من کنت مولا، اللہ اکبر، اللہ، یہ اس ذات مبارک نے کہ جن کے بارے میں ان کے بدترین دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات سچ ہے، آپ کی بات حق ہے، سبحان اللہ، اور جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو با ایمان ہیں، جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر ایمان ہے۔ اب ایمان کی کیفیت اور شرط یہ دیکھیے کہ اللہ کی ذات، اور جو ہمارے اصطلاحات ہیں اس میں اللہ کی ذات سب سے پہلے ہے، اللہ کہ اللہ کی ذات، اس کے بعد نبی کی ذات۔ لیکن عملی طور پر اگر دیکھیں، اگر نبی کی ذات پر ایمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر شک ہے تو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رہا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ پھر قرآن پر آ گئی اور طرح کی بات آ گئی، ایمانیات پر بات آ گئی، حدیث پر بات آ گئی، سارا جب قرآن مجید پر شک کی بات آ گئی تو ہر شے ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عین حق ہوا، بے شک، وہ عین حق ہے، وہ عین حق تھا، وہ عین حق ہوگا، بے شک، جو کچھ آپ نے فرمایا۔ اب جس طرح پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات وہ ہے کہ منافق کی پہچان آپ سے، بے شک، با ایمان کی پہچان آپ سے۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہیں، اور انہوں نے اپنے والد گرامی کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی انہوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں مولا علی سامنے ہوں تو آپ انہی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے
فرمایا کہ کیوں نہ میں دیکھوں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا، علی کا ذکر عبادت ہے. کہ جہاں جہاں بیٹھو گے، جہاں جہاں علی کا تذکرہ کرو گے، جہاں جہاں علی کی بات کرو گے، ان سے محبت کی بات کرو گے، ان کے ایمان کی بات کرو گے، تو یقیناً وہ تمہارے لیے عبادت کا درجہ لے گا. اللہ کے ہاں یہ شے قبول یقیناً ہوگی. اور اس کو یہ شے دیکھیے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کائنات میں موجود رہے، آپ 2 قدم پیچھے رہے. اللہ اکبر. جب وقت آخر آیا تو مولا کائنات غسل دینے والوں میں شامل ہے. سبحان اللہ. اس طرف دوسری طرف دھیان ہی نہیں. تیسرا یہ کہ جب وقت شہادت آیا ہے تو یہ ارشاد فزتو رب الکعبہ، اللہ اکبر، رب مجھے رب کعبہ کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. یہ جو کامیابی ہے اس سے پہلے آپ ارشاد فرما چکے تھے کہ کچھ لوگ آئیں گے اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری داڑھی کے بال میرے سر کے خون سے رنگین ہو جائیں گے، نبی سرخ ہو علیہ جائیں السلام نے گے. فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دشمن جو ہیں، اب اس کو یہ دیکھا جائے اور پھر اس کے بعد ایمان کی حلاوت دیکھیے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو طلب فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ برخدار بیٹے ایک بات یاد رکھنا، اگر اس زخم سے میری موت واقع ہو جائے اور تمہیں اختیار ملے میرا بدلہ لینے کا تو اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، ایک سے زیادہ وار نہ کرنا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان. یہ اب اس سے بڑی ایمان کی حلاوت کیا ہوگی، اس سے بڑی ایمان کی کیفیت کیا سر ہوگی؟ پھر قاتل کو شربت پلا رہے ہیں. شربت پلا رہے ہیں اس کو. یہ بات بھی، اور اس کو یہ بھی دیکھا جائے کہ ایک موقع پر کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کی کوئی حسرت ہے؟ ارشاد فرمایا ہے سبحان اللہ. کہ وہ کیا کہ جتنا میرے پاس علم ہے اتنا میرے سے کسی نے پوچھا نہیں، سوال نہیں کیا. سوال نہیں کیا. جتنا میں سخی ہوں اتنا کسی نے مانگا نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ مولا علی کی ذات ہے. اور یقیناً یہ بات پھر یہ بھی کہ آپ علم کا دروازہ ہیں. بے شک. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو شے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً علم کا شہر ہیں. وہاں تک پہنچنا ہے تو علی کے ذریعے سے. دروازہ وہ ہے. دروازہ وہ ہے. اس دروازے سے جاؤ گے تو اس مقام تک پہنچو گے، اپنی منزل تک پہنچو گے. کامیابی وہیں سے ہوگی. اور یہ بات بھی کہ جو کچھ پوچھنا ہے وہ علی سے پوچھو. بے شک. سبحان. یہ بھی بات کہ قرآن مجید کے حوالے سے کسی نے کوئی سوال کیا، کسی نے کچھ پوچھا، کسی نے کوئی بات کی. اب یہ مولا علی کی ذات ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے آ کے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے سوال کیا کہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں، میرے سے مت پوچھو، جا کے حسن سے پوچھ لو، وہ سامنے بیٹھے ہیں. سبحان. یہ علم کی حالت ہے، یہ علم کی کیفیت ہے. بے شک. بے شک. اور یہ یقیناً یہ علم وہ ہے جو علم لدنی جس کو کہا جاتا ہے، جو اللہ کے ہاں سے عطا ہوتا ہے، جو اللہ کے ہاں سے جس کے بارے میں بات آتی ہے، اور جس بارے میں جو روایات ہیں احادیث مبارکہ کی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے بہت کم روایات ہیں احادیث مبارکہ کی، لیکن جو بھی ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بے شک. اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں بے شمار روایات ہیں، مختلف راوی ہیں. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق. اب ایک بات اور ہے کہ کسی نے سوال کیا خلافت کے دور میں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ سے پہلے ادوار بہت پرسکون تھے، آپ کا دور پرسکون نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو ارشاد فرمایا کہ ان کے مشیر ہم لوگ تھے، ہمارے مشیر تم لوگ ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ انہیں مشورے ہم دیتے تھے، ہمیں آپ مشورے دیتے ہیں. ہمیں تمہارے مشیر تم لوگ ہو. یعنی ٹیم جو ہے نا، ٹیم جو بالکل. یہ اور اس کو یہ شاید دیکھی جائے، اس کو ایک تیسری بات بھی اس میں دیکھیے کہ خلافت کے حوالے سے اس میں دیکھا جائے تو اب کچھ حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ مشاورت یا یہ بات دین اسلام میں حکومت کا 4 طریقے موجود ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضرت عمر فاروق نے پیش کیا.
حضرت عمر فاروق کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نامینیٹ کیا، بالکل، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 7 لوگوں کی کمیٹی بنائی، 6 رکنی، 7واں اس میں عبداللہ ابن عمر، ان کو شامل، ان کو خلافت کے امیدواروں میں شامل نہیں تھا۔ صحیح۔ اور اس کو یہ شے دیکھی جائے کہ اس میں جو اس کمیٹی نے فیصلہ کیا آپ نے قبول کیا، بے شک، حالانکہ یہ شے دیکھی جائے کہ اگر اس وقت بھی چاہتے تو یہ تیسری بات یہ ہے کہ جو معاملات اس وقت چلے، حالات جو چلے، جن حالات میں اب سیاست اس وقت کارآمد، پوچھا گیا آپ سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے بہتر سیاست کون جانتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں سیاست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت۔ آپ خلافت پر تھے، آپ کا ایک بہت قریبی عزیز آپ کے پاس آیا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، 1 لاکھ درہم کی ڈیمانڈ کی، آپ نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بیت المال، آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اس نے کہا جی مجھے فلاں جگہ سے آفر ہے، سگے بھائی تھے عقیل ابن ابی طالب، میں نام جان صحیح۔ یہ اب یعنی سگے بھائی کو اب نام شاہ صاحب نے لے لیا، تو میں اس وجہ سے کہ یہ ان کو منع کر دیا کہ میں نے، یہ میری دولت نہیں ہے، میرا اس پر اختیار نہیں ہے، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور جو اختلاف ہوا وہ اسی بات پر تو زیادہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ چیزیں اس میں کہ جو دین، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 4 خلفائے راشدین کہے جاتے ہیں، حالانکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ اللہ اکبر، وہ اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے تو 6 مہینے اس میں رہتے تھے، اور وہی 6 مہینے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خلافت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ چیزیں اس میں کہ جو تربیت کی بات آگے آتی ہے، جو کچھ سیدہ نے سلام اللہ علیہا، مولا کائنات نے آگے اولاد کی کس طرح سے تربیت کی، کہ تخت مقصود نہیں ہے، حکومت مقصود نہیں ہے، مال و دولت مقصود نہیں ہے، جاہ مطلوب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، صرف دین کی حرمت۔ اور یہ دین کی حرمت ہی ہے جو کربلا میں واقع ہوا، امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی شہادت پیش کی، یہ شاید اسی شے کا نتیجہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت اپنے بستر پر لٹایا، یا اس سے بھی پہلے اگر چلے تو شب ابی طالب میں حضرت ابو طالب کا جو معمول تھا کہ اپنے بستر پر اپنے بچوں کو ہٹا کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لٹاتے تھے حفاظت کے لیے، کہ کہیں دشمن مشرکین حملہ نہ کر دے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ آپ سے محبت کی، یہ اب مولا کائنات کی محبت، یہ امامین کریمین کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات سے۔ اور پھر صلہ جو ملا کہ جب شادی سیدہ کائنات کی شادی کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کس طرح فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہ ارشاد فرما دیا کہ علی تمہارے لیے بات آ گئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا وہ ذرہ جو تمہیں دی گئی تھی فلاں موقع پر کہ وہ ہے میرے پاس۔ اب اس میں لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن روایت، اور یہ سکہ روایات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 450 درہم میں وہ ذرہ خریدی، آپ نے لا کے پیش کر دیے پیسے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے دے کے بھیجا، بازار جا کے شادی کا سامان لے کر آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ واپس گفٹ کر دی۔ یہ محبتوں کے، اب ہمارے ہاں یہ شے دیکھی جائے آج کے دور میں ایک بات بڑی دکھ کے ساتھ یہ بات گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں کہ اس کا تذکرہ کیا، اس کا تذکرہ نہیں کیا، یہ فلاں ہو گیا، اس نے اس کا تذکرہ کر دیا، اس کا تذکرہ نہیں کیا، فلاں ہو گیا۔ میں اس بات پر ہوں کہ جہاں مولا علی کی بات ہے وہاں ان کے علاوہ کوئی بات اور سبحان اللہ، جہاں حضرت ابوبکر کی بات ہے وہاں ان کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے، جہاں عمر ہے، جہاں عثمان ہے، ان کی بات، ان کی کم فضائل ہے، بے شک، کہ تم تقابل ضرور کرنا ہے۔ اور پھر یہ دیکھا جائے مولا علی کے مقابل میں کون آ سکتا ہے؟ صحابی وہ سب کے ساتھ برابر ہے،
لیکن کزن کا، داماد کا رشتہ، اہل بیت کا جو رشتہ ہے وہ تو بے شک اس کو تو کوئی نہیں کر سکتا، بالکل قریب آ سکتا نہیں، بالکل بے شک. اور یہ کسی اور نے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے یہ. بے شک بے شک. بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی سجادہ نشین سندر شریف مولا علی کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی زندگی مبارکہ کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. اور چونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے میرے پروڈیوسرز کی جانب سے کہ 5 بجے ہم نے ایک بریک لینی ہے، لیکن چونکہ جاتے جاتے میں ملتمس ہوں جناب سید علمدار حسین بخاری صاحب سے کہ مختصراً حضرت مولا علی کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کیجیے، اور اس کے بعد ہم بریک کی جانب بڑھیں گے. میں نے گزارش کی تھی، پیر صاحب کی بڑی ایمان افروز بڑی عرفانی گفتگو تھی. بے شک بے شک. کہ ہم صحابہ کرام کے شکر گزار ہیں، بے شک، جو مختلف مواقعوں پر سوالات کر کے قیامت تک آنے والی جو امت ہے ان کے لیے وہ روشنائی اور ایک روشن شاہراہ بنا کے چلے گئے. یا رسول اللہ من ہؤلاء قرابتکم واجبت علینا مودتہم فی القرآن. یہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ کون سے آپ کے قرابت دار ہیں جن کی مودت قرآن میں ہم پہ واجب ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو نہ پوچھتے تو ہمیں نہ بتاتے. سرکار نے بتایا وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود کیسے پڑھیں؟ درود بطرہ نہ پڑھیں مجھ پر جس میں میری آل شامل نہ ہو. اللہ. تو سرکار نے بار بار رہنمائی کن کے کہنے پہ؟ صحابہ کے سوالات. ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور رسول اللہ کے شکر گزار احسان تو قیامت تک نہیں ادا کر سکتی امت. موثر انسانیت ہیں، وہ ہادی برحق ہیں، عالم انسانیت کے پوری کائنات کے موثر ہیں. بے شک. تو سرکار نے اور مولا علی کا شکریہ اس انداز سے درود و سلام کے ساتھ آج ان کے قدموں میں بارگاہ میں شکر گزاری کا سجدہ تعظیمی ہے. یا مولا آپ کی وجہ سے ہم نے منافقوں کو پہچان لیا. آپ کی ذات پیمانہ ہے ایمان کا. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہاں اس سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، کیونکہ خندق پر سرکار نے برد الایمان کلہ الی الکفر کل، یہ کل ایمان کا تمغہ آپ کے سینہ اقدس پہ سجا کے قیامت تک وعدے کر دیا کہ ایمان کل ایمان علی ہے، اور صاحبان ایمان کو اس کے دروازے پہ آنا پڑے گا. آج پھر میں وہ بات اپنے پہلا مضمون مکمل کر دوں کہ جب منافقین نے جو مولا علی پیمانہ ہے ان کی شناخت کا، جب انہوں نے حضور علیہ السلام باہر غزوے پہ گئے تھے، واپسی پہ ایک مسجد بنا لی، اور مسجد میں سرکار کو آ کے نماز پڑھنے کا برکت کے لیے بظاہر درخواست پیش کی، اور سرکار جانے لگے، چلے بھی گئے. اسی طرح ایک منافق کے جنازے پہ بھی کھڑے ہو گئے، خدا نے منع کر دیا. بے شک رحمت عالم ہے، آپ چلے جاتے ہیں، انکار نہیں کرتے. ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، جو سرکار اعظم چشتی صاحب کا شعر ہے، مصرع. تو میں عرض کروں خدا نے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں، اسے آگ لگانے کا حکم دیا کہ علی کے دشمنوں نے بنا رکھی ہے. تو علی کے اللہ جب اپنے گھر کو بنائے ہوئے اس کے نام پہ مسجد کو آگ لگا سکتا ہے، جو علی کے دشمن ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہ میرا پیغام. اللہ اکبر. یہ سوچئے، یہ دیکھیے. 21 رمضان المبارک یوم شہادت علی، ہماری یہ خصوصی نشریات جاری ہیں، لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اور بریک کے بعد جب آپ واپس پلٹیں گے تو یہاں پہ کچھ اور شخصیات جو ہیں وہ سیٹ کی زینت بنیں گے، اور ہماری نشریات جاری و ساری ہیں. اور بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے، یہ نشریات دیکھیں گے، تو ان نشریات کو بحیثیت میزبان جو شخصیت یہاں پہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، وہ ملک پاکستان کا بہت خوبصورت بہت بڑا نام ہے، خاص طور پہ فن خطابت کے حوالے سے، رمضان ٹرانسمیشنز کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، جس نے بہت ہی کم عرصے میں اپنی ایک منفرد شناخت بنائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ فیضان ہے کہ آپ ان کو مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھتے ہیں اور سراہتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. میری مراد جناب محترم عارف طیبی بھائی ہیں کہ اس نشریات کو میرے بعد بریک کے بعد وہ کنٹینیو کریں گے. سو رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ.
AGN نیوز پر پروگرام برکت رمضان۔